عبادت کی بھی شبیہ پیش کرنا. میں حسین تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. اب وہ شخص جو عبادت گزار تھا اس کی زندگی کا ایک وظیفہ تھا. وظیفہ کیا تھا؟ وہ کہ ہر وقت اٹھ کے بیٹھ کے پڑھتا تھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. شیطان پریشان ہو گیا. اب شیطان کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو متقی ہیں ان کا انجام خیر کا ہوگا. اب میں اس کو بتلاؤں گا اور دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی یقین کرتا ہے کہ اس کا انجام خیر کا ہوگا. یہ ہر وقت رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے. اب شیطان نے بیس بدلا اور آتا ہے اس شخص کے پاس اور کہتا ہے کہ تم یہ کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہو؟ ہر وقت کہتے ہو کہ جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں ان کا انجام خیر کا ہوگا. یہ غلط بات ہے، تم یہ نہیں پڑھا کرو. لیکن اسی شخص نے یقین نہیں کیا. کہا چلو فیصلہ کرواتے ہیں. اب شیطان لے کر گیا فیصلہ کروانے کے لیے کسی شخص کے پاس. اب وہ شخص بھی ظاہر شیطان کی حالت میں تھا، شیطان کی حالت میں اور بڑھتا ہوا. فیصلہ کروایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو روزانہ پڑھتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ تو صرف ان کو دیکھ دیتا ہے کہ جو ایک کونے میں بیٹھے رہیں، پڑھتے رہیں اور ایک وقت میں عبادت کرتے رہیں. اور وہ شخص فیصلہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ واقعی ان کو دیکھ دیتا ہے کہ جو دنیا کا کوئی کام نہ کرے اور ایک کونے میں بیٹھا رہے. اب کہا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا فیصلہ یہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب شیطان کہتا ہے دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا تمہارا انجام خیر کا نہیں ہوگا اور تم یہ پڑھنا چھوڑ دو. لیکن وہ شخص جاتا ہے پھر پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. شیطان اور زیادہ پریشان ہو گیا. کہا پھر بھی اس نے پڑھنا نہیں چھوڑا. پھر دوسرے دن آتا ہے کہا کہ تم نے پڑھنا نہیں چھوڑا، تمہارا ایک ہاتھ کٹ گیا، تمہارا انجام خیر کیسے ہوگا؟ کہا کہ نہیں، مجھے اپنے رب پر یقین ہے، میرا انجام خیر کا ہوگا. کہا چلو فیصلہ کرواتے ہیں. پھر دوسرے شخص کے پاس گئے. اس نے بھی وہی فیصلہ سنایا جو پہلے والا تھا. اس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. لیکن دیکھیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی شکست نہیں کھاتے. اللہ ان کا انجام بہت اچھا کرتا ہے. اب تیسرے دن پھر یہ سوچ کر آیا کیونکہ اس نے پڑھنا نہیں چھوڑا تو وہ پڑھتا رہا. اب چلو فیصلہ تیسرے شخص کے پاس کرواتے ہیں. اب اللہ کی قدرت کو جلال ہے. جس تیسرے شخص کے پاس آئے وہ شخص اس کو پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دیا کہ تم انسان کا روپ بنا کر جاؤ. ایک فرشتے کو کہا کہ تم انسان کے روح بنا کر جاؤ اور جا کر فیصلہ کر کے آ جاؤ. اب دیکھیے تیسرے شخص کے پاس ہے. وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا. جیسے شیطان اس شخص کو لے کر آیا اور فیصلہ کروایا کہ یہ وظیفہ کرنا نہیں چھوڑ رہا. یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. کیا اس کا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ یہ رات دن میں اللہ کو یاد کرتا ہے. میں نے اس کو کہا تمہارے لیے انجام خیر نہیں ہے. اب منظر بدلا. کیا کیا گیا کہ فرشتے نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پڑا. وہ دونوں ہاتھ اس کے سلامت ہو گئے اور کہا کہ دیکھو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کے لیے انجام خیر ہے. اے شیطان تو نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، لیکن اللہ ان مومنین کی حفاظت کرتا ہے کہ جو پروردگار عالم کو رات دن یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ امین ولی اللہ تو دیکھیے جو پروردگار